السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ لوگ کو ہم بتانے والے ہیں فضیلت رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بہت دن سے مسلمان منتظر تھے جس مہینے کے بڑی عظمت بڑی شوقت سے وہ رمضان آ پہنچا۔ معزز بزرگان اسلام و حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے مجھے آپ حضرات کے سامنے نہایت ہی معتبرک اور عظیم الشان ماہ رمضان شریف کی آمد پر چند منٹ بیان کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ ابھی میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے بہت ہی مشہور و معروف مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیشہ اہمیت کا حامل رہا ہے۔ رمضان کی فضیلت و برتری کو بتلانے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ رمضان عربی لفظ میں رمضا کے معنی لغت میں جلانے اور کاکشتر کرنے کے آتے ہیں۔ جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، ٹھیک اسی طرح رمضان انسانوں کے گناہوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ انسانی دلوں پر غلط کا توت کی وجہ سے جو زنگ اور میل کچیل جم جاتا ہے، یہ رمضان میں میل اور گندگیوں سے انسان کو صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک مکہ معظمہ ہی میں لوگوں کا احکام خداوندی سناتے اور اس کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن جب مکہ کے باشندوں نے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے تھے، تو یہاں سب سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض ہوا تھا، لیکن ہجرت سے 1.5 سال بعد 10 شعبان 2 ہجری کو رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم نازل ہوا اور صوم عاشورہ کی فرضیت ختم کر دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ اب جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں گیہوں کا دانہ یا پھل کھا لیا جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ میں اس کا اثر پورے مہینے تک باقی رہا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو کفار کے طور پر اتنے ہی دن کے روزے رکھنے کا بھی حکم دیا، بس وہی حکم ان کی اولاد کے لیے بھی مقرر ہو گیا اور مکمل 1 مہینے روزہ رکھنے کا حکم نازل ہوا۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کا چونکہ مہینہ قدرت الہی کا جانب سے پیش بہا تحفہ اور عطیہ ہے، اس کا ایک دن اور ایک ساعت ایک لمحہ بھی انتہائی قیمتی اور قابل قدر ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی صحابہ کرام کو جمع کر کے تقریر فرمایا کرتے تھے اور رمضان کی وقات اور اس کی قدر و قیمت سمجھاتے ہوئے اچھے عمل کا شوق دلاتے۔ چنانچہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ قریب تھا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جو بہت برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری طرف سے خصوصی توجہ فرماتا ہے اور تم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، گناہوں کو بخشتا ہے اور دعائیں قبول کرتا ہے، تمہارے نیکیوں میں ایک دوسرے سے
بڑھنے کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، لہذا تم خدا کو اپنی نیکیاں دکھاؤ۔ بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ اس حدیث کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند قدوس بندوں کی اطاعت کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے خبر دینے کے طور پر ارشاد فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین پر اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو فرشتوں نے بیک زباں ہو کر کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے میرے رب، کیا آپ زمین میں ایسے لوگوں کو بسائیں گے جو زمین میں فساد کیا کریں گے، آپس میں خون ریزیاں کریں گے اور ایک دوسرے پر ظلم و حق تلفی بے رحمی جنگ شوا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما تعلمون، کہ جاؤ تمہیں کیا خبر، مجھے سب کچھ معلوم ہے، مجھے اس تمام چیزوں کی خبر ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ اس لیے آپ اس کے نیک بندے جب خدا کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ پاک خوش ہو کر فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ وہی آدم کی اولاد ہے جس کے بارے میں تم نے فساد اور خون ریزی کا اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ محترم حضرات، ذرا غور کیجئے کہ ہم تھوڑی سی نیکی کر کے اللہ کے کتنے مقبول اور پیارے بن جاتے ہیں۔ فرشتے جیسی مقدس مخلوق کے سامنے خالق و دو جہاں ہمارے تذکرہ کر کے فخر کیا کرتے ہیں۔ اب بھی اگر ہم نے اپنے آرام و راحت میں لگ کر اطاعت و فرما برداری میں اور نیکیوں میں غفلت شعری سے کام لیں تو کتنا نقصان ہوگا اور کتنا قیمتی وقت کو ہم ہاتھ سے کھو دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ بڑا ہی بد نصیب وہ شخص ہے جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ رمضان کی فضیلت کے بارے میں بے شمار حدیث منقول ہے، چنانچہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من الذنب وفی روایت وما تأخر۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے اب تک کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یعنی اب تک جو گناہ ہو چکے ہیں وہ بھی اور جو آئندہ ہوں گے وہ سب معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بہت کم کسی عمل پر اس کی خوشخبری دی گئی ہے۔ پچھلے گناہوں کی معافی کے عقل تسلیم کرتے ہیں، لیکن ناکردہ گناہوں پر مغفرت کا یہ عظیم الشان اعلان دل کو کھٹکھٹاتا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ حدیث میں ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ ایسے شخص کو گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے، اور پیش آنے والے گناہوں سے بچنے کی توفیق کا عطا ہونا مغفرت کا ہی درجہ رکھتا ہے۔ ہم اس توفیق کو بھی مغفرت کے برابری کا درجہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سید البشر والجن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا سید الشہور رمضان، کہ سب مہینوں کا سردار رمضان ہے، کیونکہ ماہ رمضان اتنی خصوصیات کا حامل ہے جس سے یقیناً دوسرے مہینے عاری ہے۔ سب قدر جس کو قرآن نے خیر من الف شہر کہا ہے اسی کی گود میں پایا جاتا ہے۔ کتاب مقدس کا نزول سمائے دنیا پر اسی ماہ میں ہوا۔ ثواب کی کثرت، مبتلائے عذاب کی خلاصی، شیطانوں پر پابندی اور توفیق اطاعت جیسی نعمتوں کا نزول رمضان کے سیادت کے لیے کافی ہے۔ رمضان کے دنوں میں معمولی نیکی بھی عند اللہ بے پناہ مقبول اور قابل قدر ہوتی ہے۔ چھوٹی عبادت بھی بارگاہ الہی میں بے انتہا قدر و منزلت کی حامل ہوتی ہے۔ ان دنوں میں مسلمانوں کا اٹھنا، عبادت کے لیے بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا اور کھانا پینا ہر ایک زیادتی ثواب کا باعث ہوتا ہے، اور ایک ایک بدلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے انتہا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض نماز کا ثواب 70 درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی کو
इसी को नबूवत ने फरमाया کہ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی عبادت کرے اس کا ثواب اتنا ہے جتنا غیر رمضان میں فرض کا۔ جس نے اس مہینے میں کوئی فرض عبادت کرے اس کا غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، کس قدر رمضان میں بندوں پر ثواب لٹایا جاتا ہے، اور خالق کائنات جو رحمان اور رحیم بھی ہے، ان کی ذات سے کوئی مساعدت بھی نہیں اور کوئی تعجب خیز مر بھی نہیں، کیونکہ اوقات کے بدلنے سے جس کی قدر و قیمت بھی بدل جاتی ہے۔ جس طرح سونا اور چاندی پہلے زمانے میں قوی خاص حیثیت نہیں رکھتے تھے اور عام طور پر لوگوں میں رائج تھی، انسانوں میں کہیں بھی اجنبیت کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی تھی، لیکن حالات بدلے، تقاضا میں تغیر ہوا، ضرورت پڑنے لگے اور قدر و قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح فرض نماز کا ثواب بھی مقام کے اعتبار سے متفاوت ہوتا ہے۔ بیت المقدس، مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف کے اندر ایک وقت کی فرض نماز اپنے گھر نماز پڑھنے سے بہتر افضل ہے۔ ٹھیک اسی طرح خالق و دو جہاں نے رمضان کی اہمیت کے پیش نظر بے انتہا اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہو سکے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد حصول جنت کے لیے ہموار راستہ طے کرے۔ اس لیے قربان جائیے دین اسلام پر اور تاجدار بطحہ کے لائے ہوئے مذہب پر جس کے فطرت میں رفق نرمی، رحمت و شفقت کا مادہ رکھا ہے۔ رمضان کا ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہے۔ دوستو، ہمیں کثرت ثواب کے لیے بیت اللہ اور مسجد نبوی کا سفر نہیں کرنا ہے۔ کوئی ویزا نہیں، کوئی پاسپورٹ نہیں، گھر بیٹھے ہماری عبادت بے انتہا اجر و ثواب کی حقدار ہو جاتی ہے۔ کتنا افسوس ہے ان حضرات پر جو رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد بھی سست رہتے ہیں، جن کی حرکت میں تیزی پیدا نہیں ہوتی، طلب میں اضافہ نہیں ہوتا، رمضان میں بھی مسجد سے دور رہتے ہیں۔ اور کتنے ہی خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ایک ایک ساتھ اور ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہیں، رمضان کے اوقات کو ضائع ہونے نہیں دیتے۔ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ جنت کے ایک خاص دروازے باب ریان سے داخل ہوں گے، فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے۔ برادران محترم، دراصل یہ مہینہ عبادتوں کا موسم بہار ہے۔ جس طرح ہر کھیتی اپنے موسم میں خوب پھلتی پھولتی ہے، اسی طرح اس مہینے میں عبادتیں خوب بڑھتی اور بندوں کو اطاعت کی خوب توفیق الہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ اور دنوں کی یہ نسبت رمضان شریف کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ کام دھندہ، تجارت و زراعت اور زراعت کا کاشتکاری تو ہمیشہ ہوتی ہی رہتی ہے۔ رمضان کا مقدس مہینے سال میں ایک مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کہ دوبارہ ایام رمضان کس کے مقدر میں لکھے ہوئی ہے اور کس کا مقدر محروم کیا گیا ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک ایک عظیم الشان مہینہ ہے جس میں آسمانی تمام کتابیں نازل ہوئی، حتیٰ کہ سب سے آخری اور ابتدائی کتاب قرآن شریف جس نے تمام پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیا اور پوری دنیا کے صوتی قوموں کو فعال و معترک بنا دیا، وہ بھی اسی مہینے میں نازل ہوا۔ اس کو خالق کائنات نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان المبارک ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کا نزول ہوا۔ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انسانوں کی آزادی کا پروا صحیفوں کی شکل میں پہلی یا تیسری رمضان کو ملا۔ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آزادی کا یہ قانون زبور کے صورت میں 12 یا 18 رمضان کو ملا۔ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے نام سے 6 رمضان کو ملا۔ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو 13 رمضان کو صحیفہ انجیل ملا۔ مبارک ہے وہ انسان جن کے خاطر اس مہینے میں کلام اللہ لے کر دولت، صلح و پیغام آیا۔ حدیث شریف میں آیا کہ روزہ اور قرآن مجید دونوں بندوں کی شفاعت کریں گے۔ روزہ
گہگائے پروردگار نے وقت کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا۔ آپ اس کے حق میں میری صفات قبول فرمائیے۔ اور قرآن مجید کہے گا میں نے رات کے وقت اس کا نماز اندر اور توابی کے اندر تلاوت کی وجہ سے جگائے رکھا تھا، اس لیے اس کے حق میں میری صفات قبول فرمائیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دنوں کی شفاعت روزہ دار کے حق میں قبول کر لی جائے گی۔ اس حدیث پاک سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کو قرآن سے کت قدر مناسبت اور آپسی جوڑے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل آتے اور پیغمبر علیہ السلام سے قرآن شریف کا دور کرتے تھے۔ اس کا بہترین طریقہ تراویح ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کے بہانے قرآن پاک بھی پورا ہو جاتا ہے اور غیر حافظ تراویح میں سن کر قرآن بھی پورا کر سکتے ہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ لوگ تراویح بوجھ کر سمجھ کر پڑھتے ہیں نہیں، اور پڑھتے بھی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی پناہ ہم کس جال میں پھنس گئے۔ میرے دوستو، کس قدر غیرت اور افسوس کی بات ہے کہ سال بھر میں تو ایک مرتبہ رمضان کا مقدس مہینہ نصیب ہوتا ہے، اور اس میں بھی 24 گھنٹے کا اکثر وقت اپنے ہی کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ اگر ہم تراویح میں تھوڑی سی مشقت ہی برداشت کر لے تو کیا حرج اور نقصان ہے۔ جب ہم نماز کے لیے مسجد میں ہی جاتے ہیں تو آدھ ایک گھنٹہ صحیح اتنی جلدی کر کے کیوں قرآن کی برکت سے محروم رہے۔ حضرت مولانا احمد سرہندی رحمۃ اللہ نے اپنے تحریر میں لکھا ہے کہ رمضان جمع جمی خیرات و برکت ہے اور قرآن جمع جمی کمالات ہے، اور سب قدر اس مہینے کا خلاصہ اور لب و لباب ہے۔ لہٰذا جو شخص یہ مہینہ جماعت کے ساتھ گزارے گا وہ تمام سال جماعت کے ساتھ گزارے گا اور خیر و برکت سے مالا مال ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طور پر رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیے۔ غفلت کے نیند میں ہم نے پورا سال گزارا اور گوا دیا۔ ہم عبادت اور بندگی کے لیے پورے طریقے پر بیدار ہو جائیں۔ ہم نے 11 مہینے اللہ کے احکام کو پامال کر کے بسر کیا۔ اب وقت آ گیا کہ اس مبارک مہینے میں اس کی تلافی کریں۔ ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کر کے اپنا نامہ اعمال کی سیاہ کر لیا۔ اب ہمارا قافلہ نیکیوں اور اعمال صالحہ اور بھلے کاموں کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اگر گناہوں کا خیال آتا ہے تو ہم اسے پختہ ارادہ کی تلوار سے کاٹ دیں گے۔ اگر ہمارا نفس جی برائیوں پر ابھرتا ہے تو اسے بے رحمی سے کچل ڈالیں گے۔ ہاں لوگوں، آؤ عہد کریں کہ ہم زندگی کا یہ مہینہ نیکیوں اور بھلائیوں سے مالا مال ہوگا۔ ہماری زندگی کا یہ مختصر وقت اور یہ تھوڑا سا وقفہ وہ ہر برا باغ ہوگا جس میں عبادت و صدقات اور اطاعتوں کے پھول کھل رہے ہوں گے، تاکہ ہمارا آقا خدا اسے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اور اب اس دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مبارک ہو سب کو مبارک مہینہ، بنے سب کے خاطر یہ جنت کا زینہ۔ عبادت کی توفیق ایسی خدا دے کہ نازل ہو بے چین دل پہ سکینہ۔ وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔